بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ ایک بادشاہ کا جو اپنی ہی ریاست میں فقیر ہو گیا۔ حقوق العباد، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو نہاون نامی شہر کے ولی تھے، ایک دن آپ نے گناہوں سے توبہ کی اور تلاش حق کی راہ میں نکل پڑے۔ کسی نے آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ بتایا اور کہا تمہاری تلاش حق وہی جا کر پوری ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار تکلیفیں برداشت کر کے وہاں تک پہنچے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد بنایا۔ لیکن شبلی کے استاد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حکم دیا کہ تمام لوگوں سے معافی مانگو جن سے اپنے دور حکمرانی تم نے زیادتی یا ظلم کیا ہو۔ چنانچہ ان کے ناموں کی لسٹ تیار کر کے شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک آدمی کے در پر گئے اور وہاں ان سے معافیاں مانگنا شروع کی، لیکن ان میں سے بعض ایسے نکلے جو کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ شبلی نے ان کی خدمتیں کی، خوش آمدید کی، وزاریاں کی، تب کہیں ان کے دل پسیجے اور انہوں نے معاف کیا۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو نہاون میں موجود نہیں تھے۔ شبلی کو ان کی تلاش میں کئی دور دراز مقامات پر جانا پڑا۔ وہاں بھی یہی مشکلاتیں پیش آئی۔ وہ لوگ ملے بھی تو انہیں کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ شبلی کا بہت زیادہ وقت خدمت ورزی میں صرف ہو گیا اور وہ بمشکل معافی حاصل کر کے ہی دم لیا۔ لیکن سب کہ آخر میں ایک شخص باقی رہ گیا جس کا صحیح پتہ نہ چل سکا۔ وہ کہاں چلا گیا، کس جگہ مقیم ہے۔ یہ تھک ہار کے نہاون واپس پہنچے۔ ان کی جائیداد تھی، عزیز رشتہ دار تھے جو اس خیال سے شبلی سے دور دور رہتے تھے کہیں وہ اپنی جائیداد اور دولت سے دوبارہ قبضہ نہ کر لے۔ شبلی جس شخص سے معافی نہیں مانگ سکتے تھے، اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی دولت میں سے 1,00,000 درہم لے کر خیرات کر دیں گے، جو شاید اس معافی کا بدل ثابت ہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بغداد روانہ ہو گئے۔ راستے پر 1,00,000 درہم اور معافی نہ حاصل کر سکنے کا احساس ستاتا رہا۔ ان کا ضمیر بار بار ان سے پوچھتا کیا 1,00,000 درہم سے خیرات دینے سے معافی کی تلافی ہو گئی ہے؟ کبھی دل کہتا ہاں ہو گئی ہے، کبھی کسی گوشے سے آواز ابھرتی نہیں ہوئی۔ یہ دل میں ایک کانٹا سا لیے ہوئے بغداد میں داخل ہو گئے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مرشد نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آئے ہو؟ شبلی نے مہذب لہجے میں جواب دیا کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سفر کی تفصیل بتاؤ۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کا مقاصد پوری تفصیل عرض کر دی اور آخر میں سوال کیا اب یہ فیصلہ آپ خود فرمائیں گے کہ جس شخص سے معافی نہیں مانگ سکا اس کی تلافی میں 1,00,000 درہم خیرات کر دیے ہیں تو خدا کی نظر میں میرا عمل کیسا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا 1,00,000 درہم کی خیرات تمہارے نامہ اعمال کی نیکی میں لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے وہ گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے جو ایک بندے کی دل آزاری کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں۔ شبلی یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، اس میں اللہ کیوں دخل دے گا؟ تمہیں ہر صورت ہر قیمت میں اسی شخص کو تلاش کر کے معافی مانگنا ہوگی۔ اسی وقت واپس جاؤ اور اسے تلاش کر کے معافی مانگو۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیسے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے جس کے ساتھ ہم نے ظلم و ستم یا زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔